الرحمن الحمد لله رب العالمين عاقبته للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات محمد سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات محمد دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں آنا اس قبول منظور فرمائے. دعا ہے خدائے حسین نام حسین پہ جو کچھ بانٹ رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ آج نظرداروں کو عطا فرمائے، کیونکہ آج ان پیاروں کا ذکر ہے جو حسین کو بہت پیارے ہیں اور حسین وہ ہے جو اللہ کو بہت پیارا ہے. پروردگار تو ان پیاروں کا صدقہ اتار کے یہاں آنے والوں کو عطا فرما. بانیان مجلس، منتظمین مجلس، ذاکرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہر عزادار کو اتنا عطا فرما کہ ہر عزادار ان ایام عزا میں اپنے ہاتھوں سے تبرک حسین بانٹے، اپنے ہاتھوں سے سبیل حسین لگائے، اپنے ہاتھوں سے ماتم حسین کرے، اپنے طاقتوں سے چل کے حسین کے جلوسوں میں جائے، اور جتنا ہو سکتا ہے پروردگار انہیں ہر غم سے محفوظ فرما، اور جتنا ہو سکتا ہے غم حسین کی دولت انہیں عطا فرما. پروردگار جتنی جلد ہو سکے وقت کے حسین کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ظہور کا ہم سب کو شعور عطا فرما. بلند ترین صلوات پڑھیے. سامعین گرامی، قدر عشر محرم 1445 ہجری، آج 7ویں محرم کا دن گزرا، اور ہماری گفتگو، ہماری جستجو، ہمارا بیان، ہمارا کلام 7ویں مرحلے میں پہنچا ہے، اور ہم ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں کہ لوگ شیطان پر اپنے خطاؤں کو ڈال کر کہہ دیتے ہیں کہ جو کیا اس نے کیا، جو بہکایا اس نے بہکایا، اور شیطان کے بہکانے پر زیادہ لوگوں کا ایمان ہے، رحمان کے صراط مستقیم پر چلانے پہ لوگوں کا کم ایمان ہے. 1400 برس سے حسین کا دروازہ اسی لیے کھل رہا ہے تاکہ لوگ شیطان سے دور ہو جائیں، رحمان کے قریب ہو جائیں. یہ رحمان کا دروازہ، کیونکہ اس مسلمان کا دروازہ ہے کہ جس مسلمان نے دنیا کو بتایا کہ شیطان کی پیروی ہے وہ عبادت جو اس کی معرفت کے بغیر ہو. ضرور کیونکہ کچھ کھولنا چاہتا ہوں آج کے لیے جو لگی ہوئی ہے، کچھ دیر کی پریشانی ہے. انشاءاللہ علی کے ماننے والے ویسے بھی علی کے در پہ آ کے پریشان نہیں ہوتے بلکہ سلمان ہو جاتے ہیں. صاحب توجہ کیجیے گا، عامر صاحب، حیدر، تابش اور میرے بخاری صاحبان اور میرے محترم عزاداران امام حسین علیہ السلام، اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قرآن بارہا کہہ رہا ہے اللہ تعبدوا الشیطان، خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرنا، خبردار شیطان کی پیروی نہ کرنا، خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا.
معلوم ہوا اللہ کی بصیرت کاملہ میں یہ بات موجود ہے، توحید کے علم میں موجود ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو رحمان کا کہہ کر شیطان پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر جا کے فرمان علی صاحب کی پڑھ لیں یا پھر تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن پڑھ لیں اور اس میں جا کے سورہ منافقون کی تشریح پڑھ لیں۔ بہت سے ایسے تھے جو محمد کے پیچھے ہاتھ باندھ باندھ کے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے تھے، پوچھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت کا کہہ کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا جملہ، بڑی سینسیٹیو بات ہے، بڑا حساس مرحلہ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ کس کو شیطان کہنا ہے؟ دراصل برے کو کہو تو برے کو برا لگتا ہے، برے کو برا کہو گے تو برے کو برا تو لگے گا۔ اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ حسین نے ہمیں، علی نے ہمیں اتنا سچ بولنا سکھایا ہے کہ ہم عزا خانے کی چار دیواری میں بھی چاہیں تو بیٹھ کے سچ بول سکتے ہیں، لیکن چوراہے پہ آگے مختار ہاشمی صاحب ہم اس لیے سچ بولتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ قرآن میں صاف بتا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے، یہ مت سمجھنا اللہ کہہ رہا ہے صادق ہو جاؤ۔ نہیں مطلب جو فرمائی میرے محترم مجمع میں دیکھیے، ابھی توجہ دلائی دیتے ہیں۔ کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ کا تقویٰ یہ ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ صادق ہو جاؤ؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تم خود ہی صادق ہو جاؤ؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی صادق ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اور میں بزرگوں سے دعا لینا چاہوں گا۔ صادق ہوتا کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں سچا۔ میں نے پہلے دن بات کی تھی، ہم جو سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں نا یا حسین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم حسین والے ہیں۔ اور حسین کون ہے؟ دنیا کے بہت سے مزاق بنائے گئے ماتم کے طریقوں کے، لیکن ماتم صرف ماتم نہیں ہے، ماتم دعویٰ الی الصدق ہے، سچائی کا دعویٰ ہے، اور وہ یہ دعویٰ ہے کہ میرا حسین بھی سچا اور میں بھی سچا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ پہچان ہو جائے کہ صادق کون ہے اور کاذب کون ہے، کیونکہ شیطان کی ایک پہچان ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ میں نے لغتیں اٹھا کے پڑھی اور ان سے رجوع کر کے پوچھا کہ مجھے پتہ چلے کہ صادق ہوتا کون ہے۔ پھر تمام معصومین میں جس کا لقب صادق ہے، اسی صادق کے نام نے اپنی ساری زبان سے ارشاد فرمایا، کہا صادق وہ نہیں ہوتا جو سچ ہو وہ کہے۔ میرے ساتھ بولے میں میرا سنانے والا ہو، میرے صادق مولا نے کہا صادق وہ نہیں
سچ لکھا ہوا ہے، آپ نے وہ سچ پڑھ لیا، اس سے آپ صادق نہیں ہو جائیں گے۔ صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں؟ کہا صادق اسے نہیں کہتے کہ جو سچ ہو وہ کہے، بلکہ صادق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ جو کہیں وہ سچ ہو جائے۔ اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو آؤ 1400 برس پہلے چلتے ہیں ایسوں کے پاس جنہوں نے بچپنے میں اپنی معصومیت میں کہا نانا سب سواریوں پر سوار ہے، عید کا دن ہے ہماری سواریاں کہاں؟ ایک یہ سوال، اب نبی کو تو چاہیے تھا کہ نبی بہترین سواری لے کے آتے، بہترین سواری لے کے آتے اور بچوں کو دے دیتے، لیکن یہاں تھوڑا سا رکیے گا۔ نبی کے پاک کی زندگی کا ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جو سیرت النبی میں لکھا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک بوڑھی اونٹنی تھی، بوڑھی اونٹنی تھی، مختار ہاشمی صاحب، ایک ضعیف اونٹنی تھی تو یہودی کے پاس تھی۔ یہودی نے سوچا کسی کام کی نہیں رہی ہے، چلو میں اسے نہر کر دیتا۔ اب وہ بڑھا اونٹنی کی طرف خطر لے کے، اونٹنی نے کہا میں تو جینا چاہتی ہوں۔ اب جب جینا کوئی چاہے تو طریقہ بتا دیا ہے اونٹنی نے، کہا اونٹنی جینا چاہتی تھی، سامنے موت تھی، اونٹنی کو حیات کے مالک نبی پاک نظر آئے، کہا یا رسول اللہ ادرکنی۔ اس نے کہا بوڑھی اونٹنی نے، جو یہودی کی اونٹنی، کہا یا رسول اللہ ادرکنی۔ زبان بے زبانی میں نبی پاک سے گفتگو کی اونٹنی، اور نبی اس کا حال جان گئے۔ نبی نے جا کے یہودی سے کہا دیکھ اسے ذبح نہ کر، یہ جینا چاہتی ہے، تو اس کا جو ہدیہ بنتا ہے مجھ سے لے۔ اب نبی پاک نے اس بوڑھی اونٹنی کا ہدیہ یہودی کو دیا، توجہ رہے میری طرف، بوڑھی اونٹنی کا ہدیہ یہودی کو دیا، اور یہودی کو دے کے کہا کہ اب یہ میری طرف سے راہ خدا میں آزاد ہے۔ سن لیا یہ پورا واقعہ سیرت النبی میں لکھا ہوا۔ اونٹنی کو نبی پاک نے آزاد کر دیا، اونٹنی نے سر جھکایا، نبی نے بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس اونٹنی کو آزاد جب کیا گیا تو اس کا نام عرب والوں نے رکھا عتیقۃ الرسول، رسول کی آزاد کردہ۔ ایسی اونٹنی میرے محترم، ایسی اونٹنی کہ جسے رسول نے آزاد کر دیا۔ اب اس اونٹنی کے معجزے شروع ہو گئے۔ وہ جس جگہ گھاس چڑھتی تھی وہاں گھاس بڑھ جاتی تھی، نہیں آیا میرے ساتھ۔ جس درخت سے پھل کھاتی تھی وہاں پھل مزید ہو جاتے تھے۔ کہا لوگوں نے اسے گھر بلانا شروع کیا کہ کچھ دیر کو ہمارے گھر آ، ہم تجھے ہاتھوں سے دانا کھلائیں، تو رسول کی آزاد کرتا ہے۔ اب یہاں میں توجہ چاہوں گا، جو رسول کی آزاد کرتا ہو وہ تو مخلوقات میں رزق بانٹ دے، تو جو رسول کی آزاد کرتا ہے وہ نہ آج تک سمجھ آئی کہ جسے رسول نے ہاتھوں میں پالا۔ سمجھ آ گئی۔ اسی رسول اللہ حسنین
اکبر. اور کیونکہ آج حسن و حسین دونوں کا ذکر کرنا ہے کیونکہ دونوں نسبتیں ہیں آج کی تاریخ میں. کہا سواری بنتے تھے اور عید کے دن بنے. جیسے ہی سواری بنے زلف کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک ٹکڑا حسن کے ہاتھوں میں تھمایا, ایک ٹکڑا حسین کے ہاتھوں میں تھمایا. اب کبھی حسن اشارہ کرتے ہیں تو رسالت ادھر مڑتی ہے, کبھی حسین ادھر بات کھینچتے ہیں تو رسالت اس طرف مڑتی ہے. کسی نے کہا سبحان اللہ کیا حسین سواری ہے. نبی نے کہا سواری نہ دیکھو, سوار بھی تو دیکھو کتنے حسین ہیں. سواری بھی تو دیکھو, بات نہیں, سوار دیکھو کتنے حسین ہیں. اتنے حسین ہیں کہ احسن تقویم کی تفسیر بن کر نبی کے وجود پہ موجود ہے, اور نبی کے وجود پہ موجود ہو کر حسنین شریفین سواری کر رہے ہیں. کتاب ہے, بچوں کو بتا رہا ہوں, اہل سنت برادران نے لکھی ہے. امام حسین کے 100 معجزات, امام حسن کے 100 معجزات. یہ کتاب آپ انٹرنیٹ پہ نام لکھیں گے, ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, اہل سنت بھائیوں نے بڑی محنت سے اسے جمع کیا ہے. اس میں جب آپ امام حسین کے معجزات پڑھیں گے 100, ان میں سے ایک معجزہ لکھا ہے کہ جب دل حسین کا کرتا تھا نبی کی نماز میں شامل ہو جاتے تھے. جب حسین کا دل کرتا وہ نبی کی نماز میں شامل ہو جاتے تھے. اب سب پڑھتے ہیں کہ پشپر حسین, پشپر حسین صحابی بھی سے سجدے میں سب سنتے ہیں. لیکن 100 امام حسن کے جو معجزات کی کتاب انہوں نے لکھی ہے, کہا حسین کی عادت تھی سجدے میں بیٹھ جاتے تھے, اور حسن کے معجزات میں لکھا ہے حسن کی عادت تھی جب نبی رکوع میں جاتے تھے حسن چمٹ جاتے تھے, نبی رکوع طویل کرتے تھے. اہل سنت برادران کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو اب مجھے معلوم ہوا کہ حسین اسے کہتے ہیں جس کے لیے 72 مرتبہ نماز میں رسول کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, اور حسن اسے کہتے ہیں جس کے لیے 72 مرتبہ نبی کہتے ہو سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سب جانتے ہیں, لیکن لانا کسی مقام پہ. کہا نانا ہماری سواری کا, کہا نبی نے کہا ادھر ادھر نہیں دیکھا. اللہ جانے کتنی محبت ہے. کعبے میں بتوں کو توڑنا تھا, علی نے کہا یا رسول اللہ سیڑھی کہاں ہے. کہا یا رسول اللہ سیڑھی کہاں ہے, تو کیا پورے مکہ میں سیڑھی نہیں تھی. کہا نہیں, آجا علی مجھ پہ سوار ہو جا. اتنی محبت ہے. تو آج بڑی تیزی کے ساتھ بتاتا چلو کہ یہ کیوں اتنی محبت ہے. حسنین کہتے ہیں سواری کہاں ہے, رسول سواری بن جاتے ہیں. علی کہتے ہیں سیڑھی کہاں ہے, نبی سیڑھی بن جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر میں جملہ کہنے سے پہلے آپ کو بتا دوں, اہل سنت برادران نے کتابوں میں لکھا جب علی دوش میں سوار ہوئے نا نبی کے, تو نبی نے پوچھا, سنیے گا, نبی نے کہا وہ جملہ جو مشہور ہے, کیا محسوس کر رہے ہو. علی سے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو. علی نے کیا جواب دیا تھا, چاہوں تو ستارے توڑ سکتا ہوں, لیکن جو نتیجہ دینا ہے وہ سنیے. کہا علی دوش نبی پہ سوار ہوئے, اب نبی کو چاہیے تھا کہ پوچھتے اے میرے ولی کیا محسوس کر
کر رہے ہو. لیکن نبی نے یہ نہیں کہا. نبی کو پوچھنا چاہیے تھا اے میرے وسیع کیا محسوس کر رہے ہو. نبی نے یہ بھی نہیں پوچھا. کہا نبی کو پوچھنا چاہیے تھا اے میرے وسیع کیا محسوس کر رہے ہو. کہا یہ بھی نہیں پوچھا. کیونکہ ساری امت دیکھ کے حیران تھی کہ جہاں مہر نبوت ہے وہاں علی سوار کیسے ہو گئے. اللہ اکبر. وہاں علی کو سوار کرا دیا. وہاں مہر نبوت ہے. یہ کیا بات ہے, یہ کیا راز ہے. بس آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں. یہ کیا بات ہے, یہ کیا راز ہے. علی دوش احمد پہ, علی دوش احمد پہ. اب سب سنتے تھے, سب جانتے تھے. میرا بھی عقیدہ یہی, آپ کا بھی عقیدہ یہی. علی کے مولا محمد, مولا کے محمد اللہ, مولا کے کیا, محمد کے مولا کون ہے, اللہ. یعنی کہ ہمارے عقیدے میں آل محمد سے افضل محمد اور محمد سے افضل اللہ. سب کا یہی من, یہی کلمہ, اور ہم سب اسی عقیدے پہ ہیں. اور مولا ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے کہ پہلے آل محمد, اس سے اوپر محمد, پھر محمد سے اوپر خدا. اب سب حیران نہیں تھے کہ محمد سے اوپر تو خدا ہے, لیکن آج علی نظر آ رہے ہیں. یہی حالت سجدہ میں ہوا کہ حسین کیسے بیٹھے تھے. یہ بھی اہل سنت برادران نے محبتوں میں لکھا. کہنے لگے کہ نبی حالت سجدہ میں تھے. اب ہر نواسے کی عادت ہوتی ہے کہ جب چاہتا ہے تو سواری بنا کے نانا یا دادا پہ بیٹھتا ہے, اور ایسے بیٹھتا ہے کہ جہاں گردن ہے بڑے کی وہیں اس کی گردن ہوگی, ایسے ہی بیٹھتا ہے نا. لیکن حسین منفرد انداز میں بیٹھے. سمجھ لیجیے اس طرف کعبہ, نبی کا رخ کعبے کی طرف, لیکن حسین ایسے نہیں بیٹھے کہ چہرہ کعبے کی طرف تھا. حسین ایسے بیٹھے کہ حسین کا چہرہ امت کی طرف تھا. حسین کا چہرہ صحابیوں کی طرف تھا. اب شریعت میں ہے کہ ایک مرتبہ کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 3 مرتبہ کہہ سکتے ہیں, 4 مرتبہ کہہ سکتے ہیں, 7 مرتبہ کہہ سکتے ہیں, 11 مرتبہ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ کہا جائے. اب جیسے ہی شریعت کی حد ختم ہوئی, صحابی بے چین ہوئے, اللہ کے سجدے سے سر اٹھایا, سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ آج شریعت کی حد بھی ٹوٹ گئی. توجہ ہے میرے ساتھ بھائی, نماز پڑھ رہے تھے. اب ہم سب کا کیا عقیدہ, محمد سے اوپر اللہ ہے. اب سب نے کیا کیا, آہستہ آہستہ بے چینی پھیلی کہ شریعت کی اجازت 11 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے پہ ختم ہو گئی ہے. یہ رسول کا سجدہ طویل کیوں ہو گیا ہے. اس سجدے کو دیکھنے کے لیے پہلے ایک صحابی نے سر اٹھایا, نظر اللہ آنا چاہیے تھا, نظر وجہ اللہ آیا. بے فکر رہے, بہت حسین حسین کے صدقے نتیجہ دینے والا. کہا اللہ نظر آنا چاہیے تھا, مگر چہرہ حسین نظر آیا, چہرہ حسین. کہا ایک صحابی نے دیکھا, پوچھتے نبی ہے, حسین مسکرا رہے, اور حسین ایسے بیٹھے جیسے تو بادشاہ اپنے تخت میں بیٹھتا. کبھی تو حسین کی بادشاہی ابھی تک ہے. کہا اس وقت کیا کر رہے, پر زہر چلا گیا ہے لیکن اس وقت میری آواز جا رہی ہوگی. بلال قاسمی صاحب کا وہ کلام پڑھتا ہے ساکر عامر بھائی. بلال قاسمی صاحب بہت پیارے شاعر ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, عالم دین بھی ہیں.
اور حسین پشت پہ تھے، تو اس مقام کے لیے کہتے ہیں وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین، پشت پہ موجود ہیں، یقیناً تصور تو ہے۔ اسی لیے ہماری نماز حسین کی خاک پہ ہوتی ہے تاکہ رسول والا سجدہ ادا ہو، کیونکہ اہل سنت بھائی ایک کتاب تقسیم کرتے، اس کتاب پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حدیث رسول لکھی ہوئی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ویسی نماز پڑھو، میرا مجمع شاید پریشان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسی نبی پڑھا کرتے تھے۔ اب جس مسلک سے پوچھیں آپ کیسی نماز پڑھتے تھے تو سب کہیں گے ہم ویسی پڑھتے ہیں جیسی رسول پڑھا کرتے تھے۔ ارے رسول تو پشت پر حسین کو سوار کرا کے اپنی نماز پڑھتے تھے، آپ بتائیں آپ نے کبھی ایسی پڑھی؟ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور کہہ دو، قرآن عرش پہ پہلا بٹھائیے گا، رسول پاک کے آنسو، ایک کتاب ہے جو اہل سنت کے وہ برادران جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بانٹتے ہیں، رسول پاک کے آنسو جو پہلے عشرے میں وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حسن کے لیے رکوع طویل ہوتا تھا، حسین کے لیے سجدہ، اور زینب جب اکثر چلتی ہوئی رسول کے پاس آتی تھی تو رسول کیا کرتے تھے؟ زینب کو گود میں اٹھا لیتے تھے، نبی قیام میں زینب قیام میں، نبی رکوع میں زینب رکوع میں، نبی سجدے میں زینب۔ ایسی شان ہے ذرا تو جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑی سی خاکِ شفا رکھ لیا کریں مصلی پہ تاکہ نسبت رسول قائم رہے اور لگے کہ وہی نماز ہے۔ اور میں نے ایک دن اسی مشرے میں جملہ کہا ہے، مصلی حسین کے ماتمی کے انتظار میں ہوتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ یہاں پڑتا ہے نا، جب اسی ہاتھ کو ٹکا کے سجدہ ہوتا ہے نا، حسین کہے گا یہ میرا ماتمی جو عمل کرے گا اسے اللہ تک میں لے کے جا۔ اس لیے حسین والوں کی نماز کا جانا ہے۔ اب جو پیغام میں نے دینا ہے، کیا کہنے لگے بلال غازی؟ وہاں خیال محمد میں آ رہے ہیں حسین جہاں خدا کے سوا دوسرا نہیں ہوتا۔ لوگ سجدہ پہ دیکھتے ہیں کہ یا حسین لکھا ہوا ہے یا حسین کی زری بنی ہوئی ہے تو اسے پلٹ دیتے ہیں، جو پلٹ دیتا ہے وہ اس کی عقیدت۔ لیکن کیا کہنے اس نماز کے کہ جس کے تصور میں حسین کی نماز ہو؟ اللہ اکبر، کامل نماز وہی ہوگی، کیونکہ دنیا جہان کے آپ اس سے میرے پیسے دینے ہیں، اس سے میری لڑائی ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ سارے خیال آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا ہے پڑھو تو تم اپنا واجب ادا کرو، میں اپنا واجب ادا کروں گا۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی عمل قبول کرانا ہو تو نماز ضروری، نماز ضروری۔ اور کیا کہنے اس نماز کی جس کے تصور میں مختار اشری صاحب ثابت صاحب ایک علامہ تھے، علامہ نصیر الاجتہادی۔ نصیر الاجتہادی نے ان کی کتاب ہے نصیر المدارس، اس کی 9ویں تقریر پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کا سجدہ طویل ہوا سب پریشان ہوئے، سب نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے عالم میں کیا ہوا؟ ایسے عالم میں کیا ہوا؟
سب نے دیکھا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت میں کثیر اجتہادی کہتے ہیں کہ جب وجود حسین سے نبی کی نماز نہیں بگڑتی تو ذکر حسین سے امتی کی کیسے بگڑ گا؟ بات ہے معرفت، ہم لے جاتے ہیں ہر بات کو غلو پہ. دیکھیے غلو اور چیز ہے. لطف اللہ کو ماننے کا یہی ہے کہ بندہ اس کی حمد میں کہے اے خدائے حسین تیرے کیا کہنا. اے خدائے حسین تیرے کیا کہنا. تو کیا بات کہاں تک پہنچی؟ اب میں جو نتیجہ دینے چاہ رہا تھا کہ نبی نے کیا کہا. نبی نے کہا کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اب دنیا کو بتانا ہے کہ علی کو میں نے اتنی بلندی کیوں دی ہے، تو یہ مقام بتانا تھا. تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے یہ نہیں کہا اے میرے ولی کیا محسوس کر رہے ہو، اے میرے وسیع کیا محسوس کر رہے ہو، اے میرے وزیر کیا محسوس کر رہے ہو. نبی نے یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ نبی کا جملہ تاریخ میں لکھا. نبی نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے کیا محسوس کر رہے ہو. دنیا کو بتایا ہے حل جزال احسان الا الاحسان. ابو طالب نبی کو کبھی دوش پہ سواری کراتے تھے، کبھی ان کے لیے سواری بنتے تھے. اللہ اکبر. اسی کا اجر دے رہے تھے نبی کہ بچے کہہ رہے ہیں سواری کہاں ہے. نبی نے کہا سواری نہ ڈھونڈو میں ہی سواری ہوں. معلوم ہوا محمد ابو طالب کے احسانات چکانے کے لیے کبھی علی کو سوار کرا رہے ہیں، کبھی حسین کو سوار کرا رہے ہیں. اور صادق ہوتا ہی وہی. کیا کہا؟ جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. جو کہہ دے، میں نے یہی سے بات شروع کی تھی، جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے، جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. کیا کہا تھا سیدہ نے؟ بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں ہیں. بچوں نے کیا کہا؟ کیوں خاموش میرا نظم میرا ساتھ دیجیے. آپ حسین کے ذکر میں بات کرنے آئے ہیں، کیونکہ مجلس حسین یک طرفہ نہیں ہوتی، اس میں دو طرفہ گفتگو ہوتی ہے. ذاکر حسین کی عاشق حسین سے تو میں دیکھوں گا میں اذان دے رہا ہوں کون کون لبیک کہہ رہا. کہاں سیدہ سے بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کہاں، جوڑے کہاں. سیدہ نے کیا کہا؟ میرے پاس صادق وہ نہیں ہوتا جو سچ کو وہ کہے، صادق وہ ہوتا ہے جو کہتے وہ سچ ہوتا ہے. سیدہ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس. لبیک یا حسین. دل کے صدیقہ اسے کہتے ہیں کہ جو کہتے وہ سچ ہو جائے. اب کون آسمان پہ درزی بنا؟ خدائی کے جتنے نمائندے تھے، وقتہ جسے کہتے ہیں نا، وقتہ پڑ گیا ہمیں. سیدہ کہہ چکی ہے، وہ کہہ چکی ہے جو کبھی کچھ مانتی نہیں. کہا کون درزی بنا؟ کہا کہنے کی دیر تھی، دروازے میں دستک ہوئی. پوچھا کون فرزانے، کون آیا ہے؟ کہا میں حسین کا درزی آیا.
سلامت رہے. کوشش یہ ہے کہ جتنا وقت ہمارا طے ہے اسی میں بات ہو جائے. بس بڑی تیزی کے ساتھ جو کہہ دیں وہ سچ ہو. کل مباہلے کا ذکر کیا تھا. مباہلے میں سیدہ گئے, مباہلے میں نصرانی تھے, انہوں نے کلمہ توحید پڑھنا تھا, اس لیے سیدہ کا جانا بھی ضروری تھا. ایک کہانی ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ کی کہانی نہ پڑھا کرو, ان کی نیاز دے دیا کرو. اس کہانی میں کیا ہے؟ مدینے کی دعا ہے آپ سب کو, مدینے کی زیارت نصیب ہو. جائیں وہاں جا کے پوچھیں وہ یہودی کا گھر کہاں ہے جس کی بیٹی کی شادی میں فاطمہ آئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہانی نہ پڑھا کرو. اب وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سنارن تھی. کون تھی سنارن؟ کون ہوتی ہے وہ؟ جو سونے کا کام کرنے والا گھرانہ تھا. اب اس دور میں جو گولڈ کا کام کر رہا ہے وہ غریب بندہ ہوگا, دولت ہو. اس میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. دولت تو اس کے پاس بہت ہو, دولت بہت تھی. اب وہ کہانی شروع ہوتی ہے. سنارن تھی اور کمار کے آبے میں آگ جل رہی تھی. سنارن کا بیٹا کھیلتے کھیلتے آگ میں گر گیا, آگ میں گر گئے. اب اس کہانی کو اس لیے پڑھنا چاہیے اور بچوں کو سنانا چاہیے کہ سنارن ہمیں عقیدے کی تربیت دے رہی ہے. میں بڑی بات کہنے والا ہوں, میرے ساتھ خدا حسین کا واسطہ چاہیے گا. کہا سنارن کا بیٹا آگ میں گر گیا. ماں دولت مند تھی, دولت مند گھرانہ تھا, لیکن ماں نے ایک پیغام دیا کہ جو سیدہ کا ماننے والا ہو اسے اس بات کی پہچان ہونی چاہیے کہ جب کوئی آگ میں گر جاتا ہے تو اسی کو پکارا جاتا ہے جس کے نام کا مطلب ہی آگ سے چھڑانے والے. آگ سے چھڑانے والی کون؟ جناب فاطمہ کے اسم کا معنی پوچھا گیا تھا. علامہ طاہر القادری نے بھی کتاب میں لکھا. کہا فاطمہ اسے کہتے ہیں جو آگ سے چھڑا لے, آگ سے چھڑا لے. لیکن آگ سے بچا لینا اور ہوتا ہے. بھائی آگ سے تو آپ بھی بچا سکتے ہیں. کہیں آگ چل رہی ہو, آپ بندے کو کہیں آگے مر جانا, تو بچانے والے اور ہوتے ہیں. اور کوئی آگ میں ڈل گیا ہو تو ایسے موقعوں پر دولت کام نہیں آتی, فاطمہ زہرا کی محبت کام آتی ہے. اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. بچہ کمار کے آبے میں گر گیا. سنارن کو پتا ہے اب دولت نہیں بچائے گی, فاطمہ کی محبت بچائے گی. کہا اس نے فوراً بی بی کا معجزہ مان لیا. اس بی بی کا معجزہ مانا آپ نہیں جانتے سیدہ کے نام سے کس کس کو کتنا پیار ہے. نصرانیوں میں جا کے ابھی بھی نام لیں فاطمہ. جائیں پرتگال کا شہر ہے, شہر کا نام فاطمہ. کیا معجزہ ہوا تھا وہاں؟ مسیحیت اور حسینیت میں اس پہ بحث ہے, کیونکہ 3 بچوں نے حالت جنگ میں فریاد کی تھی. حالت جنگ میں فریاد کی تھی, سلامت رہے. تو ایک خاتون آئی تھی جنت سے. گوگل کیجیے گا, گوگل کر لیجیے گا, فوراً دلیل مل جائے گا. کہا ان بچوں نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ جو ہماری مدد کرنے آئی, آپ کا نام
کیا؟ کہا میرا نام فاطمہ۔ مسیحیت کے نزدیک وہ حضرت مریم تھی، لیکن اس خاتون نے اپنا نام خود بتایا، میرا نام فاطمہ ہے، کیونکہ اس وقت جنگ چل رہی تھی، ہر طرف آگ تھی، ہر طرف آگ تھی، تو اس سے بھی پیغام مل گیا ہے جب جب آگ سے خود کو بچانا ہو تو سیدہ کا وسیلہ کام آتا ہے، فاطمہ زہرا کا کام آتا ہے وسیلہ۔ اسی لیے تو فاطمہ کے فضائل پڑھے جائیں تو بہت سو کو آگ لگ جاتی ہے۔ ایک مولوی بول رہا تھا نا، سب کو یاد ہوگا، کیا کہہ رہا؟ جو بھی اس نے بکواس کی اس کے منہ پر آج سماچا پڑ رہا ہے، کیونکہ تمام اہل سنت علماء کھڑے ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے اگر فاطمہ کھڑی ہے تو فاطمہ سچی ہے، باقی سب جھوٹے۔ یہاں فاطمہ، اسی لیے مباہلہ میں نبی لے کے گئے تو نصرانیوں نے کیا کیا؟ جزیہ دیا، جزیہ دیا کہ آپ کی طاہرہ بیٹی ہمارے گھر آئی۔ اور جب یہودی کی بیٹی کی شادی میں پاک سیدہ تشریف لے گئی تو کیا جملے لکھے ہیں؟ کون لوگ تھے؟ وہ یہودی تھے۔ کون لوگ تھے؟ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کے گھر میں گئی کیا ہوا؟ تمام عورتیں سیدہ کی خوشبو سے بے ہوش ہو گئی۔ اب سیدہ نے کیا کیا؟ کہنے لگی، پاک سیدہ صاحب شاہ صاحب سنیے گا، پاک سیدہ نے کہا صدیقہ نام رکھا ہے تم نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ التجا کی، سب کو ہوش آ گیا، سب کو ہوش آیا، دلہن کو بھی ہوش آیا اور دلہن ایمان لیا۔ معلوم ہوا سیدہ 3 مقامات پہ گھر سے باہر نکلی ہیں۔ ایک مباہلہ میں گئی، ایک یہودی کی بیٹی کی شادی میں گئی، 5000 یہودی ایمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا جہاں فاطمہ آ جائے وہاں کیا ضرورت ہے؟ یہودیوں نے احترام کیا، عیسائیوں نے احترام کیا، اور عیسائیوں کو تو میرا بہت سلام کہ جتنے مسلمانوں کے شہر تھے فاطمہ کی بیٹیاں بے چادر گزری۔ ایک شہر تھا شام کا جس میں سارے عیسائی تھے، وہ واحد شہر تھا جس میں فاطمہ کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں تھے۔ بڑا علمیہ کہا، یہودیوں کے پاس گئی، میں نے بڑا وقت لیا، لیکن آپ کا یہ دیا ہوا وقت سیدہ کی بارگاہ میں عبادت بن کے پہنچ رہا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، کیونکہ رونے کی تاریخیں آ گئی ہیں۔ اسی فاطمہ زہرا کے گھر